السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصلي وسلم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم من الشاهدين والشاكرين إلى يوم الدين. محترم عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ زبان سے کچھ ایسی باتیں نکلوا دے جو ہم تمام کے لیے خیر کا باعث ہو، اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی بھرپور توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جن حضرات کو روزے رکھنے کا موقع دیا ہے، توفیق دی ہے، ان حضرات کے لیے آفرین ہے۔ دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی روزے ہم رہے ہیں، کمی بیشیاں تو ہر جگہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مقبول فرمائے، قبول فرمائے۔ چونکہ جس زمانے میں، جس دور کے اندر ہم گزر رہے ہیں، وہ دور ہے فطروں کا، اور ایسے دور کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس عنایت کردہ نعمت کے ساتھ زندگی گزارنا اور اس کی توفیق کے ساتھ روزے رکھنا بہت بڑا کرم، اللہ تعالیٰ کے احسان ہے۔ بہت سارے بندے ایسے آپ دیکھیں گے اللہ کے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی کہ وہ روزے رکھنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کرے کہ نہیں رکھ سکے، اور بہت سارے ضعیف حضرات ایسے ہیں، بوڑھے ایسے حضرات ہیں، بوڑھیاں ایسے ہیں جو ہزار بیماریوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ روزے رکھ رہے ہیں۔ تو قرآن نے اعلان کیا: لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ تم شکر گزار میرے بندے بنو، میری نعمتوں کے اوپر، تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کرو، ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو میرے دوستو، دوسرے عشرے سے ہم گزر رہے ہیں۔ رحمتوں کا پہلا عشرہ تھا، مبارکبادیاں ان نوجوانوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی رحمتوں کو خوب تر خوب لوٹا۔ اور یہ لوٹنے کا مہینہ ہے کہ اس کے سامنے آہوزاری ہو، اس کے سامنے مانگنا ہو، اس کے سامنے تڑپنا ہو، اس کے سامنے گڑ گڑانا ہو۔ یہ مہینہ آیا ہی ہے اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے کے لیے۔ 11 مہینوں تک اللہ تعالیٰ نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم روزے رکھو، اور یہ بھی کہا کہ صرف میرے نبی کی امت میں نہیں ہے فرض، اس سے پہلے کی امتوں کے اوپر بھی فرض کر دیا گیا تھا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے پہلے بھی تمہاری دوسرے انبیاء اکرام کی امتوں پہ روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ مقصد ایک ہی ہے، لعلکم تتقون، تم اللہ کے تقوی گزار بنو۔ اللہ عشرہ گزر گیا، میں اپنی ذات کا کہتا ہوں کہ وہ اعمال نہیں کر سکے ہم جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے والے جو اعمال ہمارے ہونے چاہیے تھے وہ ہم نہیں کر سکے۔
اور اللہ نے موقع دیا ہے کہ مغفرتوں کا عشرہ اللہ نے ہمیں ادا کیا، اور اللہ نے کہا قل یا عبادی، اگر نبی میرے بندوں سے کہہ دو الذین اسرفوا علی انفسہم، 11 مہینے جن کی زبان جھوٹ بولتی رہی، میں نے کچھ نہیں کہا، 11 مہینے جن کے قدم غلط راستے پہ اٹھتے رہے، میں نے ان کے پاؤں نہیں توڑے، 11 مہینے جو گندگی کی زندگی گزارتے رہے، میں نے ان کو کچھ نہیں کہا، 11 مہینے جو حرام کے رخ پہ اندر ڈالتے رہے، میں ان کو کچھ نہیں کہا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ کتنا پیارا جملہ اللہ کا اپنے بندوں کے لیے ہے کہ میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، ان بندوں سے نہیں، مجدد الفیضانی سے نہیں، اللہ والوں سے نہیں، بڑے بڑے ٹاپ لیول کے تابعین سے نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم۔ اتنا پیارا جملہ، اگر اس جملے کی طرف اگر ہم متأثر ہو جائے گا تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ کیا عمل ہے، کیا تعلق ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں اپنے ان بندوں سے جو بندے غفلت کی زندگی گزارے۔ ہاں پڑھی جائیں گی نماز، ہاں رکھے جائیں گے روزے، ہاں کی جائیں گے عبادت، ہاں عمل کیا جائے گا شریعت کے اوپر۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے کہہ دو میرے نبی جو اپنی زندگی کو بیکار گزار رہے ہیں، میری نافرمانی میں گزار رہے ہیں، میری اطاعت نہیں کر کے گزار رہے ہیں، مسجدوں کو کبھی آتے نہیں، روزے ان کی زندگی میں نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں کو دھوکے میں ڈالے ہوئے، اپنی جانوں کو بیکار کی زندگی میں ڈالے ہوئے۔ اللہ کا قرآن کا جملہ، اللہ کا جملہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ایک جگہ آگے باپ بھی اپنی اولاد کو معاف کرنے سے تھک جاتا ہے، ایک جگہ آگے ماں بھی اپنی اولاد کے لیے منہ پھیر کے بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے محبوب میرے ان بندوں سے کہہ دو جو غفلت کی زندگی گزار رہے تھے، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں اللہ ہوں، اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ایک دو نہیں، اللہ پورے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، یغفر الذنوب جميعا، ایک لے کر نہیں، ایک آنسو لے کر آؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اپنے آپ کو پیش کرو لا کر، اپنے آپ کو جھکاؤ لا کر، اس مغفرتوں کے عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے پورے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ بے چین و بے قرار ہے میرے بندے، آ جا میری طرف آ جا، 80 سال ہو گئے، لوگ تانا دے رہے ہیں کہ اب داڑھی چھوڑ لی، لوگ تانا دے رہے ہیں کہ اب نمازیں پڑھنی شروع کر لی، لوگ تانا دے رہے ہیں کہ اب شریعت پہ عمل کرنے کے اوپر آ گئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لوگوں کا کام یہ ہے کہنا تو نہ گھبرانا، تو میرے طرف آ جا، اپنے اللہ کو تو معاف کرنے والا پائے گا، انہ هو التواب الرحیم، وہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ ذات ایسی ذات ہے، ماں کی محبت ایک طرف، باپ کی محبت ایک طرف، آپ کا تعلق ایک طرف، وہ ذات ایسی ذات ہے کہ دو ندامت کے آنسو لے کر آ، معافی کا پروانہ اپنے ہاتھ میں لے کر چلا جائے۔ اس کے بعد بھی بندے ہیں کہ غفلت کی زندگی میں، بندے ہیں کہ آوارگی کی زندگی میں، بندے ہیں کہ اس کی لا تعلق کی زندگی میں، بندے ہیں کہ اس سے منہ موڑ کے گزارنے کی زندگی میں، بندے ہیں کہ اس سے غافل زندگی بندے گزار رہے ہیں اور یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ اللہ ایک موقع دے رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور، اللہ معاف کرنے والا ہے اور مغفرتوں کا عشرہ ہے، اپنے لیے بھی معافی مانگے، خود کی گرائے اللہ کے سامنے۔ میرے نوجوان دوستوں، بہت مبارکبادیاں ہیں آپ حضرات کے لیے جن کو تہجد کی توفیق مل رہی ہے، جن کو راتوں کا رونا نصیب ہو رہا ہے، تو راتوں کو اٹھ کے بیٹھ کے اللہ کے سامنے آوازاری کر رہے ہیں، ورنہ ہم نے تو اکثر نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ روڈ کے حوالے ہیں، بازاروں کے حوالے ہیں،
اپنی مصروفیتوں کے اندر بدل رہے ہیں، اپنی خواہشات کی اتباع کے اندر رہے۔ ایک ایک لمحہ رمضان کا صحابہ اکرام ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، اللہ والے ہو، جن کی نظر میں قدر تھی، ایک لمحہ ایسے گزارتے کہ یہ لمحہ میرے ہاتھ سے نہ چلا جائے، یہ لمحہ میرے ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ یہ تصورات تھے ان کے، یہ جذبے تھے ان کے۔ لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہمارا معاملہ برعکس ہے۔ آج کون سا روزہ ہے؟ 15 روزہ۔ آج کون سا روزہ ہے؟ 17 روزہ۔ آج کون سا روزہ ہے؟ 19 روزہ۔ قرآن ختم ہو گئی، بس یہ تصور ہمارا کہ ہم نے قرآن ختم کر لی، ہمارے اعمال پہ کبھی نظر ڈالی ہم نے؟ ایک بمپر آفر اللہ دے رہا ہے، اس پہ کبھی نظر ڈالی ہم نے؟ ہم نے کبھی تصور کیا کہ ایک موقع اللہ نے دیا ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا، ایک موقع اللہ نے دیا ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا، ایک موقع اللہ نے دیا ہے کہ جہنم کے دروازے اللہ بند کر رہا ہے اور اپنے نبی کی امت کو اعلان کر رہا ہے، دیکھو مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں، مانگنے والوں کو تو میں شان کہہ دیتا ہوں، مانگنے والا نہیں ہے، مانگنے والے آہستہ آہستہ دنیا سے نابود ہوتے جا رہے ہیں۔ مانگنے والے بنو، گڑگڑانے والے بنو، تڑپنے والے بنو، اللہ تڑپ پہ دیتا ہوں، اللہ تڑپ پہ نوازنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو نہیں معلوم ہے مغفرتوں کے اشرے کے اندر اگر اپنے بندوں کو کس انداز میں معاف کرتے ہیں۔ علماء کرام نے کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی جس کا کام بڑا گندا کام تھا، ایسا گندا کام کہ خود بھی کرتی تھی گندا کام، اوروں کو بھی اکساتی تھی وہ گندا کام کرنے کو، وہ گندا کام کرنے کو۔ ایک دن اس کو اطلاع ملی کہ رمضان کے مہینے میں اللہ معاف کرنے کے بعد، تو اس نے کسی عالم سے پوچھا کہ میرا کاروبار، میری حرکتیں، میرے اعمال، میری زندگی تم کو تو معلوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی معلوم ہے۔ کہا کہ میری معافی ہو سکتی ہے؟ کہا کہ اماں معاف کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ معاف کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، کیوں نہیں؟ بالکل معافی۔ تو اس نے کیا کیا کہ مسجد میں جہاں خواتین کی تراویح ہوتی ہے وہاں پہ چلی گئی، اور وہاں پہ جیسے ہی تراویح ختم ہوتی دعا مانگتی، اللہ میری توبہ اگر قبول ہے تو مجھے موت دے دے، اللہ میری توبہ اگر قبول ہے مجھے موت دے دے۔ اس کی یہی دعا ہوا کرتی تھی، اللہ میں گندی بندی تیرے سامنے معروضات پیش کرتی ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ معافی قبول ہے تو مجھے اسی رمضان کے اندر موت نصیب فرما۔ شب قدر کے دن سجدے کی حالت میں اللہ نے اس کو بلایا، اللہ معاف کرنے والا ہے، ہم کو روتے ہیں معافی دینے والے، ہم کو روتے ہیں معاف کرنے والے، 70 ماؤں سے پیار کرنے والا اللہ۔ ہم نے کبھی تصور کیا نوالہ اٹھاتے وقت کہ میں کتنا گنہگار بنتا ہوں، اس کے بعد بھی اللہ نے میرے ہاتھ کو روکا، انواع و اقسام کی نعمتیں کھلا رہا ہے، اچھے مشروبات سے مجھے نواز رہا ہے، اس کے بعد بھی میری زندگی غفلتوں کے اندر گزر رہی ہے، اس کے بعد بھی میری زندگی اس کو بھول کے گزر رہی ہے۔ ہم نے کبھی تصور کیا، ایک لمحے کے لیے تصور کیا ہم نے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے کہاں جانا چاہیے، میں زندگی کس راستے کے اوپر ہے؟ مجھے اللہ نے ایک موقع دیا ہے، اس میں قرآن پڑھوں، اس میں اس کے سامنے نمازیں پڑھوں، اس میں آہوازاری کروں، ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے رو۔ اللہ تو معاف کرنے کے اوپر آ کر ہم ہے کہ نفرتوں کا شکار، ہم ہے کہ کوتاہیوں کے شکار ہم بندے بیٹھے ہوئے۔ آج مسجدوں میں جا کر دیکھ لو، صرف 2-3 صف کے مسلمان رہ گئے۔ کہاں گئے وہ مسلمان جن کو 5 پاروں کا شوق لگا ہوا تھا؟ کہاں گئے وہ مسلمان جن کو 3 پاروں کا شوق لگا ہوا تھا؟ آپ کو معلوم نہیں اس رمضان کے اندر اللہ نے غزل بدل نصیب فرمائی مسلمانوں کو۔ وہ صحابہ جو ایک کھجور لا کے ڈالا کرتے تھے، جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے، نبی کی محبت کا ثبوت دیا۔ ہمیں تو اتنا کوششیں کرنے کو نہیں کہا جا رہا، ہمیں یہ کہا جا رہا بس تم نمازیں پڑھو، اللہ کے سامنے آوازاری کرو، قرآن پڑھو، نبی کی شریعت کو زندگی میں لاؤ، آؤ کرو، جنت کا پروانہ لے لو۔ ویسی قربانیاں ہم نہ دے سکتے نہ ہمارے اندر ویسے ایمان موجود ہے۔
ہماری کیفیت کیا بن رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کچھ ہوش ہے نوجوانوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا تھا اس رمضان کے اندر؟ ہمیں کچھ ہوش ہے نوجوانوں؟ ہم نے کبھی تصور کیا کہ کس طرح کا رمضان ہم گزار رہے ہیں، ہم کس طرح کی عشرِ زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم نے اپنی زندگی کو کن غفلتوں کے حوالے ہم نے کر دیا؟ کبھی ہم نے تصور کیا ہے؟ میرے پاس وہ الفاظ نہیں، میرے پاس وہ درد نہیں کہ تمہارے رونگٹے کھڑے کر دو تمہارے امت کے جو حالات آ رہے ہیں سو آ رہے ہیں، اس کے بعد بھی تم غفلتوں کی زندگی گزارو؟ اللہ اس کے بعد بھی میرا رمضان دے، اس کے بعد بھی اللہ بلائے میرے بندے میری طرف آنا۔ کیا پیارے جملے اللہ کے، ما غرک بربک الکریم۔ اگر کوئی جان جگری والا دوست ہو، اس کو اگر کوئی اور نیا دوست مل جائے، یہ دوست اس کو وہاں سے لگ جاتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمی رہ گئی تھی، محبت میں کوئی کمی رہ گئی تھی، تعلق میں کوئی کمی رہ گئی تھی، پھر بھی اس کے ساتھ انہیں دوستی پکڑ لی۔ دنیا کی مثال ہے، قرآن کی اعلان کرتا ہے ما غرک بربک الکریم، مجھے چھوڑ کے تم کدھر بھاگ رہے ہو؟ کھلانے والا میں، پلانے والا میں، مصیبت دینے والا میں، مصیبت ہٹانے والا میں، تمہیں جنت دینے والا میں، عذاب سے ڈرانے والا میں، واسطے دینے والا میں، مشکلات سے نکالنے والا میں، موقع پہ موقع رمضان دینے والا میں۔ نوجوان بندو تمہیں ہوش کیوں نہیں آتا؟ تم تیار ہو کر تم اس انداز میں تم کوٹ پائنٹ سوٹ سلوانی پہن کر تم اینے کے سامنے ڈرتے ہو، اپنی جوانی پہ اتراتے ہو، اللہ فرماتے کس نے دی تمہیں؟ ان حضرات سے جا کے پوچھو جو ہمارے چھوٹے پیڑوں پہ پڑے ہوئے، ان حضرات سے جا کے پوچھو جن کی بینائی چلی گئی، ان حضرات سے جا کے پوچھو جن کی زبانیں گم، نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اس کے بعد پھر ایک موقع دیا، پھر بلایا ہماری طرف کہ میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، رمضان ہے، میں تو بائیں پھیلا کے تمہارے استغفار میں بیٹھا ہوں۔ بربک الکریم، اس کے بعد بھی تم کیا وہاں بھاگے چلے جاتے؟ تھوڑی سی آزمائش ڈال دی، غیروں کے ہاتھ چڑھ گئے، تو تھوڑی سی مصیبتیں ڈال دی، اوروں کے در پہ چلے گئے، تھوڑے سے حالات ڈال دیے، اوروں کے در پہ چلے گئے، تو تمہیں میری طرف بلانے کے لیے میں نے یہ کیا ہے۔ باپ اگر غصہ کرے اپنی اولاد کو تو اس کے اندر اس کی بھلائی ہوتی ہے۔ رمضان آیا ہے، مغفرتوں کا اشارہ ہے، اپنے لیے بھی مغفرتیں مانگے، اپنے اہل و عیال کے لیے مانگے، جن حضرات کے والدین چلے گئے ان کے لیے مانگے، جو زندہ ہیں ان کے لیے مانگے، مغفرتیں مانگے اللہ سے۔ مانگنے میں کوئی پیسے لگتے ہیں آپ کے؟ مانگنے میں کوئی خرچہ ہے آپ کا؟ کونے میں بیٹھ کر ہے، درد کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ہے، اللہ غفلتوں کی زندگی تھی، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، بس تیرے مانگنے کی دیر میں معافی کا اعلان کرتا ہوں، تیرے مانگنے کا دیر ہے، بس تیرے اشارے دو آنسو کے ٹپکنے کی دیر، معافی کا فرمان تیرے ہاتھ میں۔ مانگو اور اللہ سے یہ بھی مانگو کہ اللہ توبہ کی توفیق دے مجھے، اللہ توبہ کی توفیق دے مجھے، اللہ مانگنے کی توفیق دے مجھے۔ مانگنا بھی ایک اللہ کی طرف سے توفیق ہے، جس کو مل گئی کامیاب ہے۔ ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں وہ بازار گئے ایک باندی خریدنے کے لیے، ایک شخص تھا بازار میں باندی بیچ رہا تھا، اور وہ ایک باندی تھی بڑی کمزور، بڑی لاغر، بڑی نحیف۔ ابراہیم ابن ادھم اس کے سامنے ڈر گئے، کہا کہ یہ باندی مجھے چاہیے، کہا کہ اس کو لے کے کیا کریں گے حضرت؟ نہ کام کی نہ کاش کی، دشمن اناج کی، کتنا ہے اس کا دام کیا؟ کہا کہ آپ جو دے دیں خوشی سے لے لوں گا۔ 10-20 درہم دے دیے، اس باندی کو لے کے گھر کو آ گئے۔ انہوں نے کچھ اور دیکھا تھا، اللہ والوں کی نگاہیں کچھ اور ہوا کرتی تھی۔ گھر کو آ کے اس کو چھوڑ دیا، جو اپنا کام ہے کر لیں۔ وہ عشاء کے بعد آئی، کہا کہ حضرت کچھ اور کام باقی ہے؟ نہیں باپ، میں فارغ ہوں، تو فارغ ہے۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی،
رات کو ادھر ہی لیے سو گئے. میں تہجد میں اٹھے ابراہیم ابن ادم اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھی, جو ذکر تھا کیا, خیال آیا کہ دیکھو تو صحیح وہ بات ہی یاد کر رہے. اس کے کمرے میں گئے, دیکھا تو اللہ کے سامنے آوازاری کر رہی تھی, اللہ آپ کو مجھ سے محبت کرنے کا واسطہ, یہی دعا, اللہ میری دعا کو قبول فرما, آپ کو مجھ سے محبت کرنے کا واسطہ. ابراہیم نے جب ادم رحمۃ اللہ تعالی نے یہ جملہ سنا تو اس کو ٹوکا, کہا کہ اے اللہ کی بندی یہ دعا نہ مانگ, یہ دعا نہ مانگ. کیوں؟ کہا کہ اللہ تجھ سے محبت کر رہا ہے, تجھے کیسے پتا چل گیا؟ یہ دعا مانگ, اللہ میں آپ سے محبت کرنے کا واسطہ میری دعا کو قبول فرمائیے. تو اس وقت اس قاضی نے جملہ کہا تھا, کہا کہ حضرت اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو اپنے سامنے رات بھر نہیں بٹھاتا, آپ سے تعلق نہیں اس لیے آپ کو رات بھر سلا دیا. مجھ سے محبت ہے اس کے رات بھر اپنے سامنے بٹھا کے رلاتا رہا. تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ محبت کا معاملہ فرماتے اس کو توفیق عمل نصیب فرماتے. تو توفیق مانگے اللہ سے, اللہ راتوں پر رونا نصیب فرما دے, اللہ راتوں کی آوازاری نصیب فرما دے, اللہ راتوں کا گڑگڑانا نصیب فرما دے. جس کو نصیب ہو گیا اللہ والوں نے لکھا ہے کامیاب ہے وہ شخص. فرائض سنتیں یہ انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. فرائض اور سنتیں انسان پڑھ کے یہ اس کا سبب دیتا ہے, لیکن جس کو نوافل کی توفیق مل گئی, جس کو تہجد پہ رونے کی توفیق مل گئی, سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی محبت کا تعلق اس کے ساتھ بن گیا. تہجدوں میں رونا سیکھو, آئی مغفرتوں کا اشرا ہے, یہ اللہ کے سامنے آوازاری کا اشرا. نوجوان وقت کو ضائع نہ ہونے دو, اللہ کا واسطہ تمہیں نوجوان, تمہاری جوانی کا واسطہ, تمہارے ماں کے خون کا واسطہ تم کو. مسلموں پہ ٹھہرو, مسجدوں کو آباد کرو, تحریہ کرو کہ آئندہ آنے والے 11 مہینے اس جان کو گزاریں گے. رات بھر نوجوان امت بازاروں کے حوالے ہے, رات بھر گھوم رہی ہے, عین شہر کے قریب پہنچ رہے ہیں, گھر کو سحری کر رہی ہے, فجر بھی نہیں, تہجد بھی نہیں, ظہر بھی نہیں, عصر کی نماز بھی قضا کر کے اٹھ رہا. یہ زندگی ہے, یہ موقع اللہ نے دیا تھا, ایک بمپر آفر اللہ نے دیا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزے رہنے کی کس انداز میں بتایا اللہ کے نبی نے اپنی امت کو, وہ ہمارے سامنے اپنے بستر کو لپٹ گئے تھے, مسجد نبی کے اندر صحابہ کے ساتھ زندگی گزارتے, ایک ایک کھجور کھاتے. اللہ کے معصوم نبی اگلے پچھلے گناہ معاف, آوازاری کا رونا, اپنی امت کے لیے گڑگڑانا, اپنی امت کے لیے تڑپنا, اپنی امت کے لیے سسکنا. اللہ میری امت کے وضو کو قبول فرما, اللہ میری امت کو معاف فرما دے. جاؤ, کوئی اگر مدینے گئے ہیں نا, تہجد کا ستون ہے, اس ستون سے پورا نبی نے کتنا رویا تھا یہاں پہ ٹھہر کے. جاؤ, وہ کمرہ آج بھی ہے جہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام راتوں میں اپنی امت کے لیے روتے تھے. ہمارا عائشہ پوچھا کرتی, اللہ کے نبی آپ کی قدم مبارک کو غور مار گئے, آپ کے پاؤں سوج گئے, کیوں روتے ہیں آپ کے اگلے گناہ معاف, پچھلے گناہ معاف. پھر عمر کس لیے تھا؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ, اور اللہ کو راضی کر چکے, اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا تھا. پھر کس لیے نبی کا رونا تھا؟ اللہ میری امت کو معاف کر دے, اللہم اغفر لی قومی, اللہم اغفر لی امتی, اللہ میری امت کو معاف, اللہ میری امت کو معاف کر. یہی رونا, ایک درد لے کے جاؤ, جب کبھی جاؤ مدینے تو جا کے ٹھہر کے دوسرے کے سامنے ٹھہر کے سوال کرنا کہ اللہ کے نبی آپ نے کتنا رویا تھا امت کے لیے. میں اناڑی آدمی, میں ان پڑھ آدمی, سوال کرنا تم جا کے ان ستونوں کے سامنے سوال کرنا جب اللہ کے نبی نے تہجد میں امت کے لیے مانگا تھا. مزاج بناؤ میرے رونے کا, کتنی قربانی اللہ کے نبی علیہ السلام کی. اس کے بعد بھی اللہ آفر پہ آفر دے رہا ہے رمضان کے انداز. 40 سال ہو گئے, ایک رمضان ایسا بے گزرا جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کی. 60 سال گزر گئے, ایک رمضان ایسا نہیں ملا ہمیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو, بس دل مطمئن ہو گیا. رمضان آیا, ایک چڑیا کی طرح ہمارے سروں پہ بیٹھا, پھر پھر وہی اڑ کے چلا گیا. ایسے روزے رہے ہم
یوں اللہ مارے گا ہماری، یوں اللہ سنے گا ہماری. اللہ کا واسطہ نوجوانوں، اللہ کے سامنے آوازاری کرو، رو اللہ کے سامنے، آنسو بہاؤ اللہ کے سامنے. صحابہ کی تاریخ پڑھو، تابعین کی زندگیاں دیکھو، اللہ والوں کی زندگیاں دیکھو تو معلوم ہو رمضان کس انداز میں گزارا. رمضان نام نہیں اچھے لباس کا، رمضان نام نہیں اچھے کھانوں کا. افسوس ہوا مجھے کہ حال میں ایک رپورٹ آئی کہ بنگلور کے علاقے میں، شہر حیدرآباد کا سنتے تو بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے شاید، بنگلور کے علاقے میں ایک دن میں 5 کروڑ کے سموسے بکتے. ایک دن میں، رمضان میں ایک دن میں 5 کروڑ کے سموسے پکوڑوں کا سیل ہوتا ہے. جو امت 150 کروڑ صرف کھانے میں اٹھاتی ہو، اس کے پاس عبادت کا کہاں وقت ہوگا؟ اس کے پاس اللہ کو راضی کرنے کا کہاں وقت ہوگا؟ اس کے پاس اللہ کو ماننے کا کہاں وقت ہوگا؟ اگر شہر حیدرآباد کی طرف آ جائے تو ڈبل کر لو، 10 کروڑ ہوں گے شاید. 300 کروڑ امت مسلمہ کا پیسہ کھانے میں لگے، رمضان کے نام پہ، رونے کے نام پہ، روزے کے نام پہ، تراویحوں کے نام پہ. یہ مزاج امت کا. ایک کھجور صحابہ کھاتے روزے سے رہ جاتے، ایک گلاس پانی پیتے روزے سے رہ جاتے. اٹھا کے غزل بدر پڑھ لو، 17 رمضان، رمضان کے مہینے میں اللہ نے نصیب کی. اٹھا کے پڑھو کس انداز میں تھا. بدر کے میدان کے سامنے میں ٹھہر کے آیا ہوں، جو صحابہ شہید ہو گئے تھے. وہ میدان کو دیکھ کیا گزری ہوگی صحابہ کرام پہ. یوں ہی آسمان سے فرشتے نہیں اترتے، ایمان میں منزلہ بخشی ہو گئی ہے، ایمان میں قوت ہوئی پڑتی ہے. وہ پہاڑ بھی دیکھ کر آیا ہوں جہاں پہ جبل ملائکہ جس کو کہا جاتا ہے. ایک منظر ہے، اب تو آبادیاں آباد ہو کر ہے وہاں پر. کیسے رہتے ہوگا صحابہ؟ 313 پوری امت کا سرمایہ، پوری امت کی ملائی، پوری امت کا مرض، پوری دنیا کا مرض ابھی ہے. اور بکر صدیق بار بار چادر اٹھا کے دار رہے، بار بار چادر اٹھا کے دار رہے. اللہ پوری کائنات میں تیرے ماننے والے 313 ہیں. اللہ یہ آج ہار گئے، اللہ یہ آج شکست کھا گئے. اللہ یاد رکھنا پوری دنیا میں بھی تیرے نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اللہ فاتح بنا، اللہ کامیاب کر، اللہ میری دعا کو سن. چادر گرتے جاتی ابو بکر اٹھا کے ڈالتے. بڑے ہم یہ کس کی فلم کامیاب ہوگی، کون ایکٹر کامیاب چل رہا ہے، یہی معلوم کرتے نوجوان. یہ مزاج ہمارا ختم ہو گیا کہ نبی کی قربانیاں کیا تھی، صحابہ کی تکلیفیں کیا تھی. بدر کب ملا، رمضان کے اثرات کیا ہوا کرتے، اس کے جذبات کیا ہوا کرتے، رمضان کا مطالعہ کیا ہوا کرتا ہے امت مسلمہ سے. رمضان کے معنی جلا دینا، ہمارے بدعمالیاں چل جانی چاہیے اس رمضان کے اندر. ہم اور تر و تازہ ہو کے نکل رہے رمضان کے بعد، ہٹے کٹے بن کے نکل رہے رمضان کے بعد. رمضان نہ ہمیں جلا رہا ہے نہ ہمارے اعمال کو جلا رہا ہے. ہمارے گندے اعمال چل رہے ہیں اس میں. نوجوانوں تم سے گزارش ہے، تم سے التماس ہے، تم سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ رمضان کو رمضان کے انداز میں گزارو. آہوزاری کا مہینہ، گڑگڑانے کا مہینہ، رونے کا مہینہ، صدقات کا مہینہ، اللہ کے راستے میں دینے کا مہینہ، اللہ کے راستے میں گڑگڑانے کا مہینہ، کوڑے پکڑنے کا مہینہ، آنسو بہانے کا مہینہ، توبہ طلب کرنے کا مہینہ، اللہ کی رحمتوں کو مانگنے کا مہینہ، اس کی رحمتوں کا طلبگار بننے کا مہینہ. ہم کو کب پیار نیند میں پیاری، کس قدر کیا ہم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم کو کب پیار آنید ہمیں پیاری. اصل تک نوجوان امت سوتی ہے تو تصور کرتی ہے کہ میں روزے سے ہوں. دیکھنا تم اگر ایسے ہی حال رہا تمہارے روزے تمہارے منہ پہ مر رہے گا اللہ حشر کے میدان میں. کوئی یہ تمہارا بھوکا رہنا ہے روزہ نہیں ہے. استغفار تمہاری زندگی میں، نہ درود شریف تمہاری زندگی میں، نہ قرآن تمہاری زندگی میں، نہ نماز تمہاری زندگی کے اندر، نہ اذکار اور تحیہ تمہاری زندگی کے اندر. رمضان آیا تو بھی تم نے رمضان
ختم، دونوں قرآن ختم، ایمانوں کے پیچھے ختم. کبھی تم نے خود سے ختم کی کھول کر، تمہیں خود سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتی. رمضان آیا ہے یہی تربیت دلانے کے لیے، رمضان آیا ہے اسی ماں باپ میں چھچوڑنے کے لیے، رمضان آیا ہے اسی ڈگر پہ ڈالنے کے لیے. تم اس میں بھی غفلتوں کا شکار، اس میں بھی تم آوارگیوں کے حوالے، اس میں بھی تم بازاروں کے حوالے. اللہ کا واسطہ ما غرک بربک الکریم، اللہ بلاتا ہے کدھر جاؤ؟ ففروا الی اللہ، ادھر آؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. کامیابی کرے ادھر جانے نہیں ہے، ادھر آؤ. آنا اللہ کا عاجزانہ اپنے بندوں سے محبت کے بعد کھانا جھولا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، گزاری در زندگی 11 مہینے کبیرے پن میں، گزاری در زندگی 11 مہینے شراب کی حالت میں، گزاری در زندگی زنا کی حالت میں. قل یا عبادی الذین اسرفوا ولی اللہ نہیں، تابعین نہیں، اللہ والے نہیں، نمازی نہیں، روزے دار نہیں، رونے والے نہیں. اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے جانوں کو گناہوں کے راستے پہ ڈالا، اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، ان لوگوں سے اللہ مخاطب ہے. اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ وقت ہے واپس آنے کا.